السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی سازشوں کا شکار رہا، کبھی بیرونی سازش اور کبھی اندرونی سازش۔ ان سازشوں نے پاکستان کو ترقی کی راہ سے دور رکھا۔ اگر ماضی کی بات کی جائے تو جنرل حمید گل آرمی چیف بننے والا تھا اور آرمی چیف بننے والے ٹاپ 10 جنرلوں میں سے 1 نمبر پر تھا، لیکن اس نے خود انٹرویو دیا تھا کہ مجھے امریکہ نے آرمی چیف بننے سے روکا۔ اگر دوسرے جنرل کی بات کرے لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کی، یہ ایک دینی آدمی تھا۔ اس نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے صرف داڑھی کی وجہ سے آرمی چیف بننے سے امریکہ نے روکا تھا۔ امریکہ نے مجھے کہا تھا کہ ہم صرف کلین شیو والے جنرل کو آرمی چیف بنائیں گے۔ ناظرین، اس بار بھی کچھ اسی طرح ہی ہوا۔ آپ شیخ رشید صاحب کی انٹرویو کو سنیں، پھر مزید ڈسکس کریں گے۔ عمران خان جنرل فیس کو لگا کر جنرل فیس کو لگا کر ملک میں چین جیسا نظام لانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ میں انوت کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ اس کا خیال نہیں تھا، نام اس کو لگانا چاہتا ہوں۔ کس کو؟ فیس عمران خان نہیں لگانا چاہتے، تو پھر وہ کس کو لگانا چاہتے ہیں؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اچھا جی، تو آپ نے شیخ رشید صاحب کی یہ انٹرویو سنی، جس میں ایک صحافی نے شیخ رشید صاحب سے یہ کہا کہ کیا عمران خان جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، جس پر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ عمران خان جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، بلکہ عمران خان جس کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس سے مراد جنرل سرفراز علی ہے۔ ان کا جہاز 2 اگست کو کوئٹہ میں کریش ہوا تھا، اور یہ خود کریش نہیں ہوا تھا بلکہ اسے سازش کے تحت کریش کیا گیا تھا، اور یہ ساری سازش جنرل باجوہ اور امپورٹڈ حکومت کا ہے۔ شیخ رشید صاحب کے اس انٹرویو کے بعد جنرل باجوہ اور امپورٹڈ حکومت کے لیے پاکستان کے ساری قوم میں غصے کی لہر دوڑ رہی ہے۔ جنرل سرفراز علی کا راستہ اسی لیے کاٹا گیا کہ وہ ایک محب وطن تھا، اس نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی مدد کی ہے، وہ ایک خوش مزاج انسان تھا اور ایک ایماندار انسان تھا، اسی لیے ان لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ باجوہ امریکہ کا بندہ ہے اور یہ سارا کام امریکہ کے لیے کر رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ ان سارے ظالموں کا مقدر جیل ہی ہوگا، کیونکہ کپتان لانگ مارچ کی کال دینے والا ہے، وہ ان تمام غداروں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو اپنی کردار تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ کپتان کو لانگ مارچ میں کامیاب کرے اور پاکستان کو ان غداروں سے نجات دلا دے، کیونکہ یہ پاکستان کو تباہ کر رہا ہے۔